بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ ہم لوگوں نے پچھلے درس میں خاص کی تعریف، اس کا حکم اور اس کے تعلق سے ایک مثال اور پھر اس پر چند تفریعات پڑھیں۔ دیکھیے، اب اسی خاص کے متعلق ایک دوسری مثال پیش فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے جو کچھ ان پر یعنی شوہروں پر ان کی عورتوں کے متعلق مہر متعین اور مقدر کیا وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو لفظ فرضنا یہاں پہ محل استشہاد ہے۔ فرض کو ہم ایک خاص لفظ مانتے ہیں، یعنی یہ تقدیر شرعی کے بارے میں خاص ہے۔ تقدیر شرعی یعنی اللہ رب العزت نے عورتوں کے متعلق ان کے شوہروں پر جو مہر متعین کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی وہ متعین ہے، تو لہٰذا یہ خاص ہے تقدیر شرعی کے بارے میں۔ اب اللہ نے جو خاص کر دیا ہے شرعاً یعنی شارع کی جانب سے، جتنا مہر عورتوں کے لیے اللہ نے ان کے شوہروں پر خاص کر دیا ہے اور اللہ کے علم میں ہے وہ، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اب جب اللہ رب العزت نے شوہروں پر مہر خاص کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، تو لہٰذا اب اس پر ہم عمل کرنا ضروری سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا اس پر عمل ترک نہ کیا جائے گا۔ فلا یترک العمل بہ، تو اب اس پر عمل ترک نہ کیا جائے گا اس بات کا اعتبار کر کے کہ وہ ایک عقد مالی ہے تو عقود مالیہ کا اعتبار کیا جائے، تو اب فیکون تقدیر المال فیہ موکولا الی رأی الزوجین، تو اب اس میں مال کی تعیین و تقدیر زوجین کی رائے کی سپرد کر دی جائے۔ ایسا اب نہیں ہوگا۔ جب وہ ایک عقد شرعی تقدیر شرعی ہے، شرعاً مقدر ہے، تو اب شریعت نے جو متعین اور مقدر کر دیا ہے اب ہمیں اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اسے ایک عقد مالی سمجھ کر، جس طرح عقد مالی یعنی ایک مالی معاملے میں عاقدین یعنی خریدنے اور بیچنے والے مثلاً جتنے پر راضی ہو جاتے ہیں اتنے پر معاملہ طے ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقدیر شرعی ہے ما فرضنا، تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں یہ تو بیان فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان پر متعین اور مقدر کیا، لیکن وہ کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ تو اب یہ اجمال رکھتا ہے اپنے اندر یہ جملہ، لیکن ہم اس کا بیان تلاش کریں گے۔ تو ہم نے رسول اللہ کی حدیث پاک میں، سنت رسول اللہ میں جب ہم نے اس کے بارے میں تلاش و جستجو شروع کی تو ہمیں حدیث پاک ملی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا مہر اقل من 10 دراہم۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، اسی حدیث پاک کا ایک جز ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب جانب عقل متعین ہے، یعنی 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں دے سکتا۔ اگر 10 درہم سے کم کوئی مہر رکھتا بھی ہے تو وہ 10 ہو ہی جائے گا، 10 دینا ہی ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو عقد مالی تصور مانتے ہیں، اور عقد مالی کے اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے رائے کے سپرد ہے، وہ جتنے کو مناسب سمجھیں اتنا مہر متعین کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امام شافعی کے نزدیک جو چیز
سمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مہر ہو سکتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 درہم بھی سمن بن جائے گا، کیونکہ 1 درہم میں بھی سمن بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان میں 1 روپے کے ذریعے بھی لین دین ہوتا ہے، 1 روپیہ بعض چیزوں کا سمن بنتا ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک 1 روپیہ بھی مہر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں کما ذکرہ الشافعی، جیسے کہ امام شافعی نے ذکر فرمایا ہے۔ میں ضمناً ایک بات بتا دوں کہ فرض کا معنی فقہا کی اصطلاح میں تقدیر ہے، یعنی متعین کرنا، اور لغت میں اوجبنا ہے۔ فرضنا کا معنی یعنی جو واجب کیا۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ جان لیا جو ہم نے واجب کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرضنا فقہا کی اصطلاح میں تقدیر کے معنی میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے متعین کیا، اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اوجبنا، فرضنا جو اوجبنا کے معنی میں ہے اس کا صلہ تو علی آتا ہے، یہاں پہ علی ہے تو یہ اوجبنا ہی کے معنی میں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا وہاں پہ علی تضمین کے لیے ہے، یعنی ما فرضنا، اور اس کے بعد موجبینا، یعنی متعین کرتے، واجب کرنے کے ساتھ، یعنی واجب تو ہے اور ہم اسے جانتے بھی۔ یہاں 2 معنی ہیں، ایک تقدیر کا معنی بھی ہے، ایک واجب کا معنی بھی ہے، اور امام شافعی صرف واجب کا معنی مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل معنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے واجب قرار دے کر متعین کیا، یعنی اللہ نے مہر واجب ہے اور عقل متعین بھی ہے، اور حدیث پاک سے اس اجمال کا ہم نے بیان بھی پا لیا۔ دیکھیے اب تفریع کرتے ہیں امام شافعی۔ وفرع علی ھذا ان التخلی لنفس العبادۃ افضل من الاشتغال بالنکاح۔ امام شافعی کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، چونکہ نکاح ایک عقد مالی ہے تو وہ اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر ہے نفلی عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا، کیونکہ نکاح ایک معاملہ ہے جیسے کہ دیگر تمام معاملات ہوتے ہیں، اجارہ، بیع وغیرہ، اسی طرح نکاح بھی ایک معاملہ ہے، اور عبادت معاملہ سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو لہٰذا ہمارے نزدیک نکاح میں مشغول ہونا یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اب امام شافعی کے نزدیک چونکہ نکاح ایک عقد مالی ہے تو وہ ان کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَمَا شَاءَ الزَّوْجُ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَجَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ بِالْخُلَعِ۔ یعنی امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ ایک عقد مالی ہے تو عقد مالی ہونے کی بنا پر شوہر جس طرح بھی چاہے نکاح کو باطل کر سکتا ہے طلاق کے ذریعے، یعنی طلاق جمع کر کے دے دے، جمع کرنے کا مطلب ایک طہر میں 3 طلاقیں دے دے، اور تفریق کا مطلب یہ ہے کہ 3 طہر میں 3 طلاقیں دے، الگ الگ 3 طلاق دے 3 طہر میں، اور پھر یہ بھی کہ وہ ایک ساتھ تینوں طلاق دے دے۔ تو امام شافعی کے نزدیک وہ ایک عقد مالی ہے، جس طرح چاہیں، جس طرح ہم کوئی مالی لین دین کرتے ہیں اور فسخ کرنا ہو تو جس طرح چاہیں فسخ کر سکتے ہیں، ایک ساتھ فسخ کریں، تھوڑا تھوڑا فسخ کر دیں عاقدین کی مرضی سے۔ تو اسی طرح امام شافعی یہاں نکاح کے بارے میں بھی بالکل وہی معاملہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلا کے ذریعے نکاح کو فسخ کے قابل مانا ہے، یعنی کوئی عورت اپنے شوہر کو پیسہ دے کر اس سے اگر طلاق چاہے تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو اب جب عورت خلا کرے گی تو اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح کو فسخ کرنا ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک خلا کے ذریعے نکاح فسخ نہیں ہوتا، بلکہ خلا صرف اور صرف طلاق ہی کی ایک قسم ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ خلا کے ذریعے طلاق بائنہ پڑے گی۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل نور الانوار میں آپ پڑھیں گے تو
سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح اس تعلق سے کچھ بحث توضیح تلویح میں بھی ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام شافعی خلا کو فسخ مانتے ہیں اور احناف کے یہاں یہ ایک طلاق ہے۔ اس کی تھوڑی سی بحث میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، یعنی طلاق شرعی دو ہیں، ایک طلاق دے دے اس کے بعد دوسری طلاق دے دے۔ اور طلاق صریح کا ذکر ہے یہاں پہ کہ الطلاق مرتان، دو مرتبہ طلاق ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں خلا کا ذکر ہے کہ خلا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ پائیں گے تو اس صورت میں اختیار ہے کہ عورت کچھ دے کر اپنے آپ کو شوہر سے الگ کر لے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر طلاق دے دے۔ تو دیکھیے پہلے دو طلاقوں کا ذکر ہے الطلاق مرتان میں، پھر اس کے بعد ذکر ہے خلا کا۔ تو خلا کا جو مضمون آیت کریمہ میں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ایک جملہ معترضہ ہے، اور فَإِن طَلَّقَهَا اس کا تعلق ہے طلاق مرتان فَإِن طَلَّقَهَا سے، یعنی طلاق شرعی دو ہیں، پھر اگر شوہر نے پھر طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق، تو امام شافعی اس کو جملہ معترضہ مانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم اس کو جملہ معترضہ مانیں تو اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا میں جو فا ہے، فا ایک خاص حرف ہے جو تعقیب کے لیے آتا ہے۔ تعقیب کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو چیز گزری ہے اب یہ ٹھیک اسی کے بعد ہے، تو فَإِن طَلَّقَهَا سے پہلے ذکر ہے خلا کا، تو لہٰذا فَإِن طَلَّقَهَا خلا کے بعد ہوا۔ اب اگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو جملہ مترجہ مانیں اور اس پر عطف نہ کریں بلکہ عطف اس کا کریں الطلاق مرتان پر، تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو کہ جس سے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا۔ فا کا تقاضا جب تعقیب ہے تو لہٰذا خلا والی آیت کے خلا والے مضمون کے فوراً بعد اس کو مانا جانا چاہیے، لیکن اس کو جملہ معترضہ مان کر الطلاق مرتان سے مانتے ہیں، تو خلا کا جو مضمون ہے اس کے ذریعے فصل کرنا لازم آ رہا ہے، جو فا کے تقاضے کے خلاف ہے۔ فا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس کا ربط ٹھیک اس کے پہلے جو گزرا ہے اسی سے ہو، تو لہٰذا ہم اس کا تعلق اسی سے یعنی خلا سے مانتے ہیں کہ خلا کے بعد اس کا ذکر آیا۔ اب شوافع کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خلا کو طلاق مانتے ہیں تو اس صورت میں طلاقیں تو 4 ہو جائیں گی۔ الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں، خلا کو آپ نے طلاق مانا تو اس میں ایک طلاق 3، پھر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں جو طلاق کا ذکر ہے اس چوتھی ہو جائے گی۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلا جو طلاق ہے یہ الگ سے کوئی مستقل طلاق نہیں، بلکہ یہ انہی 2 طلاقوں میں یعنی الطلاق مرتان جو کہا گیا ہے انہی میں ضم ہے۔ بس یہ ہے کہ الطلاق مرتان میں صریح کا ذکر ہو گیا، اور خلا کے ذریعے جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ اور ہم اس خلا کو انہی 2 طلاقوں میں ضم مانتے ہیں اور اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے، اور اگر ہم اس کو جملہ معترضہ مانیں تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا۔ تو دیکھیے اس طرح ہمارے نزدیک خلا قابل فسخ نہیں ہے، یعنی خلا کے ذریعے نکاح فسخ نہیں ہوگا، اور شوافع کے نزدیک فسخ ہوتا ہے، وہ عقد مالی مانتے ہیں اس کو، اور ہم عقد مالی فقط نہیں مانتے۔ دیکھیے اب ایک دوسری مثال، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اس کے بارے میں ہے کہ اب وہ بیوی اس شوہر کو یعنی جس نے اس کو 3 طلاقیں دی ہیں اس کے لیے اب وہ بیوی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ دیکھیے تنکیحہ یہاں پہ مؤنث کا صیغہ ہے،
جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عورت خود نکاح کر لے، تو لہٰذا اب عورت اگر خود سے نکاح کرے گی تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں خاص فی وجود النکاح من المرأتی، تو کہتے ہیں یہ آیت کریمہ عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے کے بارے میں بالکل خاص ہے۔ اب خاص ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی آیت یا کوئی خبر واحد یا کوئی قیاس آ جائے تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں فلا یترک العمل به، لہذا اب اس آیت پر عمل ترک نہ کیا جائے گا اس روایت کے ذریعے روی عن النبی علیہ السلام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ وہ کیا ہے حدیث پاک؟ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، یعنی جس عورت نے بھی اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو دیکھیے اس میں تو ہے کہ عورت نے اگر بغیر اذن ولی کے نکاح کر لیا تو باطل ہے، اور اوپر والی آیت کریمہ میں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، یعنی وہ عورت خود کر لے۔ تو آیت کریمہ میں کیا ذکر ہے کہ عورت خود کر لے، اور اس حدیث پاک میں ہے کہ اگر اس نے خود سے کیا ولی کی اجازت کے بغیر تو اب اس صورت میں اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اب ہم کتاب اللہ کے خاص پہ عمل کریں گے۔ عورت نے اگر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح مانا جائے گا۔ ہم اس حدیث پاک کی وجہ سے عورت کے نکاح کو باطل قرار نہیں دیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ لفظ تنکیحہ ہے، اس سے مراد یہاں پر وتی ہے۔ وجہ یہ ہے، ہمارا استدلال تو یہی ہے کہ عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے، ظاہر سی بات ہے جب عورت خود وتی کرے گی تو نکاح بھی کرے گی، نکاح کرے گی تبھی وہ شوہر سے وتی کرے گی۔ خیر آپ اس کو آگے بھی پڑھیں گے ہدایہ وغیرہ میں تفصیل سے۔ دیکھیے اب اس پر تفریح ہوگی، اختلاف ہوگا، یعنی ہمارے احناف کے نزدیک اب عورت کی عبارت سے نکاح صحیح ہو جائے گا کیونکہ تنکیحہ زوجا غیرہ کی وجہ سے، اور شوافی کے نزدیک اس حدیث پاک کی وجہ سے عورت نے اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ تو ہمارے نزدیک عورت کی عبارت سے نکاح ہو جائے گا، شوافی کیا نہیں ہوگا۔ تو اب اس پر کچھ اختلافات ہوں گے مسائل میں، کہتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، اور اس کی وجہ سے ایک اختلاف کی تفریح ہوتی ہے۔ کس تعلق سے، کس بارے میں اختلاف ہوگا؟ فی حل الوطء، وطی کے حلال ہونے میں۔ ہمارے نزدیک وطی حلال ہو جائے گی، اگر عورت نے خود سے نکاح کیا تو اس کا نکاح تو نکاح ہوتا ہے، مانا جاتا ہے، تو لہٰذا اب نکاح کیا تو وطی بھی حلال ہے، اور جب نکاح ہو گیا تو وہ لزوم المہر والنفقۃ والسکنہ، تو مہر دینا بھی لازم ہوگا، نفقہ بھی لازم ہوگا، سکنہ یعنی رہنے کے لیے جگہ دینا بھی شوہر پہ لازم ہوگا کیونکہ نکاح ہو چکا ہے تو اس کی بیوی ہے وہ۔ اسی طرح وقوع الطلاق، طلاق کے واقع ہونے میں بھی، کیوں؟ ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ جب شوہر سے اس کا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک وطی حلال نہیں ہوگی کیونکہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، باطل ہے۔ اسی طرح مہر نفقہ سکنا بھی لازم نہیں ہوگا کیونکہ نکاح نہیں ہوا تو یہ لازم نہیں ہوں گی یہ چیزیں۔ اسی طرح طلاق کا وقوع بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب نکاح ہوا ہی نہیں تو طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ طلاق وہی دے سکتا ہے جس کے نکاح میں عورت ہو، لیکن جب اس کے نکاح میں عورت ہے ہی نہیں تو وہ طلاق کہاں سے دے گا اور طلاق واقع کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح والنکاح بعد الطلاقات الثلاث، اس مسئلے میں شوافی کے یہاں قدماء اور متأخرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جو قدیم شوافی تھے ان کے نزدیک اس عورت کو جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھر اس کے شوہر نے اسے 3 طلاقیں دے دیں، تو جو قدمائے اصحاب شافعی تھے تو ان کے نزدیک 3 طلاق کے بعد بھی اسی شوہر سے نکاح صحیح تھا، کیونکہ اس نے جو طلاق دی تھی تو اس کی وہ طلاق ہوئی ہی نہیں۔ 3 طلاق دیتا یا 1 طلاق دیتا یا 2 طلاق دیتا، کیونکہ جب نکاح نہیں تو طلاق نہیں، اور ہمارے یہاں تو 3 طلاق دے دیا تو اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس سے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو اس کا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے، اور 3 طلاق کے بعد اب اس کے لیے اس کی بیوی حلالہ کے بغیر حلال نہیں ہوگی۔
تو لہٰذا لیکن شوافع میں جو قدمہ ہیں ان کے نزدیک 3 طلاق کے بعد بھی نکاح ہو جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے یہاں بغیر ولی کے اس عورت نے نکاح کیا تھا تو اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو 3 طلاق دینے کے بعد بھی وہاں پر معاملہ ان کے نزدیک ایسا ہی تھا کہ گویا کہ انہوں نے جو ہے طلاق دی ہی نہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک تو یہی ہوگا کہ نکاح ہو گیا تھا اور 3 طلاقیں دے دیں تو حلال نہیں۔ ہاں، جو متأخرین شوافع ہیں ان کے نزدیک اگر 3 طلاق دے دیا تو احتیاطاً ان کے یہاں بھی اب وہ شوہر جس سے اس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا، احتیاطاً متأخرین شوافع بھی کہتے ہیں کہ ہاں اب اس سے وہ نکاح نہ کرے۔ یہاں تک خاص کی بحث تھی۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم لوگ عام کی بحث پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔